اب یہاں پر ایک اور بات چھیڑتے ہیں۔ فرماتے میاں امام قطب الدین رازی رحمہ اللہ تعالی نے محاکمات ایک کتاب لکھی ہے۔ اس میں قطب الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کی ہے کہ میاں یہ جو ہیولہ کی اس بات کی بات ہے، صورت جسمیہ یا نوعیہ کے اس بات کی بات ہے، یا تلازم بین الہیولہ و صورت کی بات ہے، یہ سارے مباحث علم الہی کے مباحث ہیں، اور اس پر انہوں نے پھر دلیل دی ہے کہ یہ طبعیات کی بحث نہیں ہے، یہ الہیات کی بحث ہے۔ دلیل انہوں نے یہ دی کہ دیکھو میاں، طبعیات میں بحث ہوتی ہے ان اشیاء کی جو وجود خارجی اور تعقل دونوں میں مادے کے طرف محتاج ہو۔ تم نے پہلے پڑھا ہے، یاد ہے؟ جو وجود خارجی اور تعقل یعنی وجود ذہنی کا ہو، دونوں میں مادے کے طرف ہو محتاج ہو، ان اشیاء کی بحث ہوتی ہے طبعیات میں۔ الہیات میں بحث ہوتی ہے ان اشیاء کی جو ان کے برعکس ہو، کہ نہ وجود خارجی میں نہ تعقل میں، کسی بھی وجود میں وہ مادے کی طرف محتاج ہو نہ ہو، ان چیزوں کی بات ہوتی ہے الہیات۔ تو اب آؤ اس معیار کے مطابق ان مباحث کو دیکھو نا، یہ جو اس بات ہیولہ کی بات ہے یا صورت جسمیہ یا نوعیہ یا تلازم، یہ چیزیں تم یا دونوں وجودین میں مادے کی طرف محتاج نہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ہیولہ اگر مادے کی طرف محتاج ہو جائے تو شیخہ پھر مادے کے لیے اور مادہ، پھر وہ بھی محتاج ہوگا تو اس کے لیے اور مادہ، تو تسلسل لازم آ جائے۔ سمجھ آئیے؟ صورت بھی مادے کا محتاج نہیں اپنے وجود خارجی یا ذہنی میں، تعقل میں، تلازم تو خیر الگ مسئلہ ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو قطب الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ یہ الہیات کے مسائل، اور وجہ یہ بیان کی کہ ان چیزوں کو دیکھو، یہ اپنے وجود خارجی یا تعقل میں مادے کے محتاج نہیں۔ آپ جب ہیولہ کا معنی سمجھتے ہیں تو کیا اس کا وجود ذہنی ہو گیا نا، تو کیا اس کے لیے کوئی اور مادہ چاہیے؟ سمجھا گئی ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہے نہ وجود ذہنی میں نہ وجود خارجی میں نہ تعقل میں نہ وجود خارجی میں مادے کے محتاج نہیں ہیں، تو ایسی چیزوں کی بات تو الہیات میں ہوتی ہے۔ نہیں سمجھے ہو؟ یہ دلیل دی قطب الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ مسائل ہیں الہیات کے۔ ترجمہ کرو میاں۔ وذکر صاحب المحاکمات،
لتوجیہ ان تلک المباحث من الالہی، صاحب محاکمات نے ذکر کیا ہے کس لیے؟ اس کلام کی توجیہ کے لیے کہ یہ جو مباحث ہیں یہ الہی کے مباحث ہیں، فن الہی کے، اس کی توجیہ کے لیے قطب الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ذکر کیا؟ یہ کہ ان الاحوال المذکورۃ فیہا، کہ جو احوال مذکور ہیں ان مباحث میں، لا تحتاج الی المادۃ فی التعقل والوجود، تو وہ مادے کے طرف تعقل میں یعنی وجود ذہنی میں بھی محتاج نہیں ہے اور وجود خارجی میں بھی محتاج نہیں ہے۔ تو ایسی چیزوں کی باتیں تو الہیات میں ہوتی ہیں نہیں، سمجھا گئی ہے؟ وَإِنَّ الْبَحْثَ هُنَاكَ إِمَّا عَنْ وُجُودِ الْمَادَّةِ وَالصُّورَةِ أَوْ عَنْ تَلَازُمِهِمَا، کیونکہ جو بحثیں ان مباحث میں جو بات ہوتی ہیں وہ کس چیز کی ہوتی ہیں؟ یا تو وجود مادہ سے باس ہے، یا وجود صورت سے باس ہے، یا ان کے تلازم سے باس ہے، وہ تشخصہما، یا ان کے تشخص کی باس ہے۔ تو میں یہ چیزیں تو اپنے وجود میں یا تعقل میں مادے کے محتاج نہیں ہیں، لہذا یہ الہیات کے مباحث ہیں۔ وَلِكُلٍّ مِّن ذَلِكَ غِنًى عَنِ الْمَادَّةِ، اور ان مباحث میں سے ہر ایک غنی ہے، بے پرواہ ہے، غیر محتاج ہے کس کی طرف؟ مادے کی طرف۔ لہذا پتہ لگا کہ یہ اصل میں مباحث الہیات کی، یہ وجہ ذکر کی ہے قطب الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے الہیات میں سے ہونے کے لیے۔ یہ تو میر حسین میگی رحمۃ اللہ علیہ نے قطب الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام نقل کیا کہ انہوں نے یہ وجہ بیان کی۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو قطب الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے اس کی بنا یعنی اس کا مبنا اور دیگر فلاسفہ کے کلاموں سے جو چیز مستفاد ہوتی ہے، ہمیں آئیے ان میں تو تضاد معلوم ہوتا ہے، سمجھا گئی ہے؟ اس لیے حسین میبزی رحمۃ اللہ علیہ عقول سے کلام کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہ قطب الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو دیکھو تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے، اس کی بنا اس بات پر ہے کہ ان الالہی علم، کہ الہیات ایک ایسا علم ہے بے احوال اشیاء لا تفتقر تلک الاحوال فی الوجودین الی المادۃ، سمجھائیے؟ قطب الدین رازی کے کلام سے پتہ لگتا ہے کہ علم الہی علم باحوال الاشیاء ہے، علم الہی نام ہے کس کا؟ علم باحوال الاشیاء۔ کیسے احوال؟ کہ وہ احوال دونوں وجودین میں مادے کی طرف محتاج نہیں ہوتے، وہ احوال دونوں وجودین میں مادے کی طرف محتاج ہو۔ قطب الدین رازی کے کلام کا مبنا یہی ہے نا، سمجھے ہو؟
قطب الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ علم الہی علم بالاحوال ہے، باحوال الاشیاء. لیکن کیسے احوال؟ کہ وہ احوال اپنے دونوں وجودین میں مادے کی طرف محتاج ہو نہ ہو، وہ احوال. تو ایسے احوال الاشیاء جو دونوں وجودین میں مادے کی طرف محتاج نہ ہو، ان احوال الاشیاء کے علم کا نام ہے علم الہی. نہیں سمجھے ہو؟ یہ بنا ہوا کس کا؟ قطب الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا. اب کہتے ہیں دیکھو دیگر حکماء اسلامیون کا کلام بھی دیکھو کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، وہ الہی کی کیا تعریف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انہ علم باحوال اشیاء لا تفتقر تلک الاشیاء فی الوجود الخارجی والتعقل الی المادۃ. دیکھا دیگر حکماء یہ فرماتے ہیں کہ علم الہی علم ہے باحوال الاشیاء. تو دیکھو یہاں تک تو بات ایک ہے. قطب الدین رازی نے بھی کہا الہیات علم ہے باحوال الاشیاء، انہوں نے بھی کہا الہیات علم ہے باحوال الاشیاء. لیکن فرق آگے آ گیا. انہوں نے کہا وہ احوال محتاج نہیں ہوں گے وجود خارجی اور ذہنی میں مادے کی طرف. یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ اشیاء محتاج نہیں ہوں گے جن کے یہ احوال ہے نا، یہ عوارض ذات، احوال بمعنی عوارض ذاتیہ، جن کے یہ عوارض ذاتیہ ہیں. وہ جو اشیاء ہیں یعنی وہ موضوعات جن کے یہ عوارض ذاتیہ ہیں وہ محتاج نہیں ہوں گے وجود خارجی اور عقلی میں مادے کی طرف. دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے کہتے ہیں یار یہ جو قطب الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بات کہی ہے یہ دوسرے حکماء کے کلام کے مطابق نہیں ہے میاں. یہ تو عدم احتیاج کو صفت بنا رہے ہیں کس کا؟ احوال کا. حالانکہ دوسرے حکماء عدم احتیاج کو صفت بنا رہے ہیں کس کا؟ اشیاء کا. یعنی وہ موضوعات کا، عوارض ذاتیہ کا نہیں. احوال تو عوارض ذاتیہ ہیں اشیاء کے، تو عوارض کی صفت نہیں بنا رہے، موضوعات کی صفت بنا رہے. سمجھ رہے ہو؟ اس لیے جب میاں دیگر حکماء کا قول یہ ہے کہ وہ اشیاء محتاج نہیں ہوں گے دونوں وجودین میں مادے کی طرف. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اب اشیاء محتاج نہیں. اب ان مباحث کو الہیات میں سے کیسے بنائیں؟ یہ جو اس بات کی صورت جسمیہ اور اس بات حیولہ اور تلازم بینہما، یہ جو مباحث ہیں تو ان کو الہیات میں سے کیسے بنائیں گے؟
تو فرماتے ہیں یار فتوجیہہ حینئذ، سمجھائیے الہیات میں سے ان مباحث کو بنانے کی توجیہ کہ ان مباحث کو ہم الہیات میں شامل کریں کیا ہو سکتی ہے؟ کہتے وہ یہ کہ ان یقال لا شبہۃ فی ان الحیولا لا تفتقر فیہما الیہا ولا فی ان الصورۃ لا تفتقر الیہا فی التعقل. سمجھا گئی ہے؟ یہ جو باقی متکلمین ہیں ان کے کلام کو لے کے تو ہم ان مباحث کو الہیات میں سے بھی بنا سکتے ہیں. سمجھ آ گئی ہے کہ دیکھو یہاں پر ایک حیولہ کے احوال ہیں، یعنی حیولہ کا اثبات، یہ حیولہ کا ایک حال ہے نا، اسی طرح صورت کا اثبات یہ حال ہے نا. ان کو چھوڑو، حیولہ اشیاء کہ اشیاء اپنے وجود میں مادے کی طرف، وجودین میں مادے کی طرف محتاج نہ ہو تو بات ٹھیک ہے. اس لیے کہ اشیاء کون ہے؟ حیولہ، صورت، یہ اشیاء. تو یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے میاں کہ حیولہ اپنے وجودین میں مادے کا محتاج نہیں ہے، ورنہ مادہ للمادہ لازم آ جائے گا، تسلسل ہوگا. صورت بھی اپنے وجودین میں مادے کی طرف محتاج ہو نہیں ہے. تو یہ اگر یہ جو جمہور کا کلام ہے حکماء کا، اس کلام کو لے کے تو ہم ان مباحث کو الہیات میں سے بنا سکتے ہیں. ہمیں آ گئی ہے کہ حیولہ کا اثبات نہیں، حیولہ بذات خود اپنے وجودین میں مادے کی طرف محتاج نہیں ہے. صورت کا اثبات نہیں، صورت بذات خود وجودین میں مادے کی طرف محتاج ہو نہیں ہے. تو یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے. اور میں آئیے دوسرے حکماء نے بھی یہی بات کہی ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ کہتے میاں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ حیولہ بذات خود مادے کا محتاج نہیں ہے، نہ وجود خارجی میں نظیر نہیں، تو وہ تو ٹھیک ہے، بدیہی بات ہے کہ حیولے کے لیے پھر ایک اور حیول لازم آئے گا، تو وہ تو تسلسل ہوگا یا دور ہوگا، تو وہ تو باطل ہے. لیکن صورت جسمیہ یہ مادے کا محتاج نہیں ہے، نہ وجود خارجی میں نظیر میں، تو مادہ تو حیولہ ہے نا. وہی مادہ تو آپ نے ابھی پڑھا کہ صورت حال ہے اور مادہ یعنی حیولہ اس کا محل ہے. تو حال تو اپنے محل کی طرف محتاج ہوتا ہے. یہ نہیں پڑھا متن میں تم نے کہ جسم مرکب جو ذہن سے ایک حال ہے دوسرے میں، اور جو حال ہے اس کا نام کیا ہے؟ صورت. جو محل ہے اس کا نام تو حال. حیولہ تو چلو حیولہ کی طرف محتاج نہیں ہے دونوں وجودین میں، وہ تو ٹھیک ہے. لیکن صورت یہ کہنا کہ صورت بھی اپنے دونوں وجودین میں وجود خارجی میں بھی محتاج نہیں ہے مادے کی، یہ تو سمجھ میں نہیں آتی. کیونکہ جب حال محل قرار دیجئے تم نے تو پھر حال تو محل کی طرف محتاج ہوتا ہے اپنے وجود میں. سمجھا گئی ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ میاں صورت بھی اپنے وجود خارجی میں مادے کا محتاج نہیں ہے. دلیل کہتے فلما بینوہ کہ حکماء نے اس کی تفصیل بتائی ہے.
کیسے بتایا کہ دیکھو میاں ہیولا صورت کا محتاج ہے اپنے وجود میں. ہیولا دیکھو حال ہے نا صورت اس کے اندر محل کے اندر ہیولے کے اندر, تو ہیولا کا وجود بدون صورت نہیں ہو سکتا کہ کہیں ہے. ہیولا کہیں بدون صورت ہے, لہذا ہیولا اپنے وجود میں صورت کا محتاج. اے میاں تو اب اگر تم کہو کہ صورت محتاج ہے اپنے وجود میں ہیولا کی طرف, تو دور لازم نہیں آیا. ایک بھی اپنے وجود میں محتاج دوسرے کا, دوسرا بھی اپنے وجود میں محتاج تیسرے کا, پہلے والے کا, تو دور لازم نہیں آیا. اس لیے صورت اپنے وجود میں نہیں ہے محتاج. سمجھ آ گئی ہے؟ صورت اپنے تشکل میں محتاج ہے ہیولا کا, وجود میں نہیں. صورت اپنے تشکل میں. سمجھا گئی ہے کہ اے میاں صورت کا تشکل نہیں ہو سکتا بغیر ہیولے کے. صورت کو شکل نہیں لگ سکتی ہے بغیر ہیولے کے. اے انسانی شکل ہے یا بندر کی شکل ہے, ہاں, یا کچھوے کی شکل ہے, یا پلر کی شکل ہے, کوئی شکل صورتی جسمیہ کو نہیں لگ سکتی جب تک اس کے ساتھ ہیولا نہ ہو. نہیں سمجھے ہو؟ تو حکماء نے دونوں کا احتیاج ایک دوسرے کی طرف بیان کیا ہے, لیکن وجود میں نہیں, دونوں طرف سے, ورنہ دور لازم آتا ہے. ہیولا اپنے وجود میں محتاج صورت کا, اور صورت اپنے وجود میں محتاج نہیں ہے مادے کا. کہ تم کہتے ہو کہ وہ تو حال ہے, تو حال تو محل کا محتاج ہوتا ہے. محتاج ہے لیکن تشکل میں محتاج ہے, وجود میں نہیں ہے. لہذا نہ ہیولا اپنے وجودین میں محتاج ہو گیا صورت کا, نہ صورت اپنے وجودین میں محتاج ہوا ہیولا کا. تو لہذا الہیات کے مسائل ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ الہیات میں ان چیزوں کی بات ہوتی ہے نا جو اپنے وجودین میں محتاج الی المادہ نہ ہونا. تو یہ دونوں ایسے ہیں نا, نہیں سمجھے ہو؟ اس لیے فرمایا کہ میاں لئلا یلزم الدور, وہ تشکل میں محتاج ہے, وجود میں محتاج نہیں ہے, ورنہ دور لازم آ جائے گا. سمجھے ہو بات کو؟ لہذا اس تحقیق سے پتہ لگ گیا کہ جمہور حکماء کے نزدیک یہ ہیولا صورت کے مباحث یہ الہیات کے مباحث ہیں. البتہ صاحب محاکمات کا جو قول ہے وہ اس معاملے پر صحیح نہیں اترتا. سمجھ آئیے؟ جمہور کا قول ٹھیک ہے. سمجھا گئی ہے؟ ترجمہ کروں میں. وذكر صاحب المحاكمات لتوجيه أن تلك المباحث من الإلهي, اس توجیہ کے لیے کہ یہ جو مباحث ہیں ہیولا صورت کے یہ الہیات میں سے ہیں, اس کی توجیہ کے لیے انہوں نے یہ ذکر کیا کہ ان الاحوال المذکورۃ فیہا, کہ جو احوال مذکور ہیں ان مباحث میں وہ لا تحتاج الی المادۃ فی التعقل والوجود, وہ احوال محتاج نہیں ہیں تعقل اور وجود میں مادے کی طرف. فإن المبحث هناك إما عن وجود المادة والصورة,
کیونکہ ان مباحث میں جو بحث ہوتی ہے یا وجود مادہ کی بات ہے یا صورت کے وجود کی بات ہے، او عن تلازمہما و تشخصہما، یا ان کے تلازم و تشخص کی بات ہے، وَلِكُلٍّ مِّن ذَلِكَ غِنًى عَنِ الْمَادَّةِ، اور ان میں سے ہر بحث جو ہے وہ مادے سے غنی ہے، مادے کی طرف محتاج نہیں ہے۔ اقول، یہ سمجھو ضمنی طور پر قطب الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا رد کرنا چاہتے ہیں کہ جو دوسرے علماء ہیں وہ تو ایسا قول نہیں کرتے جیسے قطب الدین رازی نے کیا کہ یہ احوال کو محتاج الی المادہ نہیں مانتے ہیں، اور وہ احوال کو نہیں، اشیاء کو، موضوعات کو، تو ان کا قول جو ہے وہ لے لیا جائے تو پھر یہ بحث الہیات کی بنتی ہے۔ اقول ھذا الکلام مبنی، یہ جو صاحب محاکمات کا کلام ہے یہ مبنی ہے علی ان الالہی علم، کہ الہی وہ علم ہے باحوال اشیاء لا تفتقر تلک الاحوال فی الوجودین الی المادۃ، ایسے اشیاء کے احوال کا نام ہے، علم کا نام ہے جو احوال وجودین میں مادے کی طرف محتاج نہ ہوں، اس کا کلام تو مبنی یہ ہے۔ والظاہر من عبارت اکثرہم، اور جو بات ظاہر ہے اکثر حکماء مشائیہ کے اقوال سے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ انہ علم، الہی جو ہے، الہیات جو ہے یہ علم باحوال اشیاء لا تفتقر تلک الاشیاء فی الوجود الخارجی والتعقل الی المادۃ، کہ وہ اشیاء محتاج نہیں ہے تعقل اور وجود خارجی میں مادے کی طرف ہو۔ ان کے کلام سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو فتوجیہہ حینئذ، اب ان مباحث کو الہیات میں شامل کرنے کے لیے توجیہ کیا ہوگی؟ کہتے بس یہی اکثر مشائیہ کا قول لے لو تو یہ پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ سمجھ آئیے؟ فتوجیہ حینئذ یقال، یوں کہا جائے کہ لا شبہۃ فی ان الحیولہ لا تفتقر فیہما الیہا، کہ حیولہ کی ذات یہ تو لا تفتقر فیہما، وجود خارجی اور تعقل دونوں میں مادے کی طرف محتاج نہیں، تو شے محتاج نہیں ہے، اس کا حال نہیں۔ سمجھا گئی ہے؟ ولا فی ان صورت، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ صورت جسمیہ لا تفتقر الیہا فی التعقل، ہاں مادے کی طرف تعقل میں محتاج ہو نہیں ہے، یہ بھی تو ظاہری بات ہے کہ صورت جسمیہ وجود ذہنی کے اعتبار سے مادے کی طرف محتاج نہیں ہے، کہ وجود ذہنی میں تو مادہ نہیں ہوتا، وہاں تو شے کی صورت جاتی ہے۔ سمجھ آئیے؟ حیولہ جاتا ہے، ہر شے کی حیولہ جائے تو بیڑا غرق کر دے۔ سمجھائیے؟ تو صورت بھی اپنے تعقل میں یعنی وجود ذہنی میں مادے کی طرف محتاج ہو نہیں ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ وجود خارجی میں بھی محتاج نہیں ہے صورت، اس پر ذرا شبہ ہوتا ہے نا کہ صورت حال ہے تو یہ محل ہے، تو حال تو محل کی طرف محتاج ہوتا ہے، وجود خارجی میں کہتے ہیں نا یہاں وہ بھی نہیں ہے۔ وَأَمَّا أَنَّ الصُّورَةَ لَا تَفْتَقِرُ إِلَيْهَا فِي الْوُجُودِ الْخَارِجِي، یہ بات کہ صورت جو ہے وہ وجود خارجی میں بھی محتاج نہیں ہے مادے کی طرف، فَلِمَا بَيَّنُوهُ، یہ اس وجہ سے جس کا بیان دوسرے مشائین حکماء نے کیا ہے، وہ کیا کیا ہے کہ من ان الحیولہ مفتقرۃ الی الصورۃ فی الوجود والبقاء، کہ حیولہ تو صورت کی طرف محتاج ہے اپنے وجود اور بقا میں، حیولہ تو محتاج ہے صورت کی طرف وجود اور بقا میں، والصورۃ مفتقرۃ الی الحیولہ فی التشکل دون الوجود۔ سمجھا گئی ہے؟ اور صورت محتاج ہے حیولہ کی طرف لیکن تشکل میں، وجود میں نہیں، وجود خارجی میں۔ تو پتہ لگا کہ صورت بھی اپنے تعقل میں اور اپنے وجود خارجی میں مادے کی طرف محتاج ہو نہیں ہے، تو اس کی بات بھی الہیات کی بات ہو گئی ہے۔ سمجھا گئی ہے؟ اچھا، اللہ یلزم الدور، کیونکہ اگر وجود میں محتاج کرتے ہو تو پھر دور لازم آتا ہے۔